السلام علیکم۔ آ، بس میں نے اس چیز کا سرسری سے ذکر کیا تھا تمہارے ساتھ کیونکہ میں اس پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا۔ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے 1 ڈیڑھ ہفتے سے جو ہے نا وہ غالب کا ایک شعر میرے ذہن میں بار 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 جو ہے نا وہ گونجتا ہے کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ یعنی کہ جس طرح ایک بولا کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو وہ شخص جو ہے وہ پانی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پاگل انسانوں نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے وہ انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ میں شیشہ بھی نہیں دیکھتا کیونکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان شیشے میں نظر آئے گا، تو میں نے انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ اب میں اس طرح کیوں سوچ رہا تھا یا کیوں شعر میرے ذہن میں یہ بار بار آ رہا تھا؟ اب اس کی ظاہر سی بات ہے، یہی ریزن ہے کہ میں جو ہے وہ معاملات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ میں بڑا تنگ آ گیا اوور آل کہ بھی یار یہ کیا مطلب جو ارد گرد لوگ ہیں جنرلی، تو میں ان کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے بھی ریزنز تھیں۔ میں بیزی کافی زیادہ رہا ہوں ان دنوں میں، اور ابھی اور بھی کافی آگے پتہ ہے مطلب سٹریس ہے کافی چیزوں کا، ٹھیک ہے، تھیسز لکھنا ہے، آگے کا فیوچر کا مطلب بڑا انپریڈکٹیبل فیوچر ہے، اور وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ کوئی کسی کے ساتھ انٹریکشن اچھا نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، اور میں بالکل جو ہے نا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھتے ہو، اگر کوئی بات آپ کو کرے تو آپ غصے میں آتے ہو، اور میری وہ صورتحال ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں نے آبزرو کرنا شروع کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو جج نہیں کرتے، مطلب عمومی طور پہ آف کورس سچویشن اس طرح کی بنتی ہیں کہ ہم اپنے بارے میں برا محسوس کرنا شروع کرتے ہیں یا خود کو جج کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کی کئی ریزنز ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہمارے سیلف ڈیفنس میکانزمز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، عام طور پہ میرے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں۔ نمبر دو، جو سب سے بڑی بات، وہ کانٹیکسٹ۔ تم نے بات کی اپنی ویڈیو میں کانٹیکسٹ کی، لیکن تم نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی، میں اسی کانٹیکسٹ کو کسی اور کانٹیکسٹ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس عام طور پہ ہمارے پاس جو ہمارا ارد گرد ہمارے پاس پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی بھی بیہیویئر ہے، مثال کے طور پہ میں اپنے جو ارد گرد میرے دوست ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑی اکتاہٹ سے پیش آ رہا تھا، اور میں انہیں برا بلا سوچ رہا تھا اپنے مائنڈ میں نے کہا نہیں کسی کو، شکر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ مطلب تنگ تھا ان سے، سمپل، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کوئی بات وغیرہ کرنی تو میں نے بڑے غصے سے جواب دینا، اور میں بڑا تو لیکن میں اسے جسٹیفائی کر رہا ہوں، میں مطلب کر رہا تھا اس وقت، اور ابھی بھی ظاہر سی بات ہے میں مطلب کرتا ہوں نا جسٹیفائی، جج نہیں کرتا میں خود کو۔ اس کی ریزن میں نے بتائی کہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ ہوتا ہے، میرے پاس کانٹیکسٹ تھا، میرے پاس کانٹیکسٹ ہے کہ میں مصروف ہوں جی، میں اتنا کام کر رہا ہوں، اور اس سب کے بعد میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو دوں، رائٹ۔ مسئلہ یہاں بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرا بندہ ہے اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا عام طور پہ، ٹھیک ہے، جب ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ تھوڑا ہو تو ہمارے پاس دوسرے بندے کا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرا بندہ وہ کس طرح کی سچویشن میں ہے۔ آپ کام سے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے یونیورسٹی کی آج 2 اسائنمنٹس کی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی لینتھی تھی، ممکن ہے دوسرا بندہ اس کو پتہ نہیں کون سی پریشانی ہو، یعنی کہ جو حالات ہیں، آپ کے حالات جو ہیں وہ ممکن ہے کہ اس کے حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں، کسی اور طرح کی پریشانی ہو، لیکن وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور اسے بھی بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو میننگ کہ سمپل یہ ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ ہمارے سامنے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بندے کا بڑا زبردست قسم کا کانٹیکسٹ ہو تو پھر ممکن ہے آپ اسے جج نہ کریں، اور آپ اسے جو ہے وہ برا بھلا نہ کہیں، جیسا کہ میں نے تمہیں ایک کام کہا ہوا ہے تقریباً، اس کو کہے کوئی، میرا خیال ہے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس 48 گھنٹوں میں تم نے 2-3 گھنٹے نیٹ فلکس پہ ضائع کیے ہوں گے، 5 گھنٹے فیس بک اور یوٹیوب پہ لگائے ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے، میں مطلب سمجھ سکتا ہوں، میں نے تمہیں جج نہیں کر رہا، کیونکہ تمہارا کانٹیکسٹ ایک طرح سے مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، بندہ ہے، تمہاری آج سارا دن کلاسز تھیں، لیٹ سے کل تمہیں یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، تو مجھے کائنڈ آف پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں جج نہیں کر رہا۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ تمہیں میں بتا سکوں کہ تمہیں جج نہیں کر رہا۔
نہیں اس لیے نہیں بنائی، ٹاپک سیریس ہے. تو میں نے پھر میری جو سچویشن تھی میں نے پھر اس بارے میں سوچنا شروع کیا. فرسٹ آف آل میں نے کہا کہ میں خود کو کس طرح دیکھو، میں اپنے یہ اتنے نیگیٹو رویوں کو، میں جنہیں میں بڑا نیگیٹو سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے یہ وہ، انہیں میں کس طرح جسٹیفائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں کر پا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس کانٹیکسٹ ہے. پھر میں نے دوسرے جو میرے ارد گرد لوگ تھے، میں نے ان کا کانٹیکس دیکھا، مجھے بڑا اندازہ ہوا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس ان کا کانٹیکس نہیں ہے، یا ان کا کانٹیکس جب میں نے دیکھ لیا تو مطلب ان کا رویے جو تھے ان کی بھی مجھے بڑی پراپرلی جو ہے وہ مطلب سمجھ آئی کہ ہاں مطلب بڑا میں نے انہیں جسٹیفائی کیا. پھر دوسری بات وہ غالب کا پھر وہی شعر ذہن میں آتا ہے جو دیوان کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. کہ جتنے بھی مطلب جو بھی ہمارے ارد گرد جو بھی چیز، جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پیکر ہیں تصویروں کے، انہوں نے کاغذ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو کاغذ کا لباس ایک سمبل تھا. جو فریادی تھے ایک بادشاہ کے دربار میں، تو وہ کاغذ کے لباس میں آتے تھے، تو اس قسم کی پورٹریٹ تو وہاں اس طرف یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے انہیں لائف میں. ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے پھر اس چیز کو دیکھا تو میں نے پھر تھوڑا سا اب میں سیدھا ہو گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بات ختم کرتے ہیں کہ جج نہیں کرنا، کانٹیکسٹ کو دیکھو اور مسکراؤ. اللہ حافظ.